اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الأمی. بہت ہی قابل قدر میرے سارے معزز میزبانوں، بالخصوص جو قائدین تشریف فرما ہیں، میں خواجہ صاحب کا، ان کے خاندان کا بے انتہا اور ان سے ملنے کے لیے آیا، اور یہ ان کی محبت ہے کہ آج اتنے ڈھیر سارے مخلص لوگوں کے ساتھ جو کہ پاکستان کی شناخت ہیں، اور یہ پاور ہاؤس ہے، پاکستان کا معاشی پاور ہاؤس ہے، اس پاور ہاؤس کی بات ہو رہی ہے، اور مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں غزہ کا جو درد ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں. میں مختصراً کچھ باتیں غزہ کے حوالے سے کروں گا کہ ہماری یہ مجلس غزہ کے حوالے سے ہے، فلسطین کے حوالے سے. جو کچھ وہاں ہو رہا ہے انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. لائیو اسٹریمنگ جینوسائیڈ، ICC اور اب کچھ عرصے پہلے یونائٹڈ نیشن نے باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا کہ جینوسائیڈ، اس کے اوپر اکراس دا بورڈ ایک کنسنسس ہے کہ 2 سال سے اور جینوسائیڈ کے ساتھ ایکوسائیڈ بھی ہے. یعنی جینوسائیڈ جس میں آکسفورڈ کے ریسرچ کے مطابق 3 لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں، 10 ایٹم بموں کے برابر بارود برسایا گیا ہے، 40,000 بچے ایسے ہیں جن کے لیے ایک نئی ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کی گئی اس جنگ میں، نو سروائیول فیملی. ایسے 10 سال سے کم عمر زخمی بچے جن کے خاندان کا کوئی فرد زندہ نہیں بچا، ٹانگ کٹی ہے، زخمی ہے، اسپتال میں ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ خالہ ہے، نہ چچا ہے، نہ مام، کچھ نہیں. استغفر اللہ. ہے زیتون پہچان ہے، زیتون مبارک ہے. زیتون کے 30 لاکھ درخت اور 80% ایگریکلچر لینڈ ایسی تباہ کر دی گئی ہے کہ وہ قابل نہیں ہے ایگریکلچر. پانی کے ذخائر ختم، جو ہوا ہے اس کے اندر جو بارود، تو ایک کمپریہنسو جینوسائیڈ اور ایکوسائیڈ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. اب ایک ایسی چیز ہے کہ پہلے ہم نے ہٹلر کا سنا ہے، ہم نے اس سے پہلے چنگیز خان کا دیکھا ہے، سنا ہے، لیکن یہ واحد چیز ہے جسے تمام لوگ اپنی ٹیلی ویژن سکرین اور موبائل سکرین پر دیکھ رہے ہیں. تو جو گلوبل سمود سہیلا ہے وہ دراصل ریاستوں کی ناکامی، حکومتوں کی ناکامی، افواج اور عساکر کی ناکامی، ورلڈ آرڈر کی ناکامی اور انٹرنیشنل باڈی کی ناکامی کے بعد انسانوں نے، شہریوں نے آپس میں اتحاد کیا، ڈونیشنز جمع کی آپس میں، اور 44+ کنٹریز، اس کے 500 لوگ ہی چندے سے اپنے لیے خوراک، ادویات، پانی، بچوں کے لیے فارمولا ملک، کشتیاں یا قیمتاً لی یا کرائے پہ لی اور روانہ ہو گئے. اس لیے کہ ہم بے بسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے تھے. اتنی بے بسی کہ آپ دیکھ رہے ہیں. مثلا میں جب جا رہا تھا میں نے وہاں بھی بات کی، کس کا آپ مطلب ہند رجب کے واقعے کو آپ دیکھیں. استغفر اللہ. آسٹریلیا کے 2 لیڈی ڈاکٹرز نے، جب میں ابھی سمندر میں تھا اور ریسک زون میں داخل ہو گیا تھا، ان کی ویڈیو آئی کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، اس بات کا امکان ہے، لیکن ہم یہ ویڈیو بنائیں. کہتے ہیں کچھ نہیں بچا یہاں. اور انہوں نے واقعہ بیان کیا، میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ڈالا ہوا ہے ان کی وہ ویڈیو، کہ ہمارے پاس ایک خاتون لائی گئی جو شہید ہو چکی تھی اور سر اس کا نہیں تھا، اور وہ پورے دنوں کی حاملہ تھی. ہم نے شہادت کے بعد اس کو آپریٹ کیا اور ان کا بچہ نکالا.
اب ہم انسان ہیں، پھر بحیثیت مسلمان 2 ارب ہیں، تو ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ شافع محشر، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جائیں گے، اور ہم اس ظلم پہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، صبح شام کر رہے ہیں، شام صبح کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے روزگار کے ساتھ، اور کیا ہے؟ تو یہ گلوبل سمود لوٹیلا، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں گریٹا تھمبرگ کو، سویڈن کی 22 سالہ بچی کو، جو ہمیں ہیٹ کیا جس نے، ہم نہیں تھے، ہم نے تو ریکویسٹ کی کہ آپ جا رہے ہیں تو ہمیں بھی ایک کونے میں جگہ دیں، ان کی مہربانی ہمیں بھی ایک کونے میں جگہ دی۔ ہم تو اس کے انیشیٹو لینے والے نہیں تھے، اس کے آرگنائزر نہیں تھے، اس آئیڈیا کو آگے بڑھانے والے نہیں تھے، ہمارا تو خود دل تڑپ رہا تھا، بے بسی برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو ہم نے درخواست کی، انہوں نے ہمیں دے دی ایک جگہ، پاکستان کو 5 سیٹیں دے دی۔ تو یہ دراصل انسانوں کا اتحاد تھا کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی جان خطرے میں ڈال کے ہم جائیں گے، اور پوری دنیا ہمیں دیکھے گی، اور اپنی جان کی قیمت پر غزہ کو بچانے گی۔ تو یہ ہیروز ہیں، جو 500 لوگ ہیں، یہ انسانیت کے ہیرو ہیں۔ اب یہ تو میرے مقاصد ہونے چاہیے، لیکن یہ گریٹا کے مقاصد، برازیل کے پیسفل سالیڈیریٹی موو کی، اور ٹوٹلی لیگل انٹرنیشنل واٹر میں جاتے ہوئے ٹیریٹوریل واٹر میں داخل ہو رہے تھے۔ حاج صاحب آپ کو پتہ ہے پہلے ہی میں بڑی مجھ سے بات کرتا ہوں، بہرحال میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کی ساری فیملی کا، اور بالخصوص اپنی بھابھی صاحبہ کا جو اتنی دیر سے یہاں پہ تشریف فرما ہے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور جنرل صاحب کا اتنے دور سے یہاں آپ پہنچے ہوئے ہیں، اور مجھے اس بات کا بھی پورا احساس ہے کہ صبح سویرے انہوں نے پھر ٹریول کرنا ہے، تو لہٰذا بڑا میں مجھ سے بات کروں گا، تو اس کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سہر صاحب نے تو آج کی اس میٹنگ کو ہسٹوریکل بنا دیا ہے، تو سینیٹر صاحب نے بڑی دل خراش باتیں کی ہیں، یہ صرف ہم لوگ ہی نہیں، پوری مسلم امہ بلکہ انسانیت ان کے آنسو رہتے ہیں۔ تو یقین جانے بعض اوقات ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے میں ان کو کہتا ہوں کہ یار کھانا مجھے ادھر ہی دے دو، تو جب وہ غزہ کے بارے میں نیوز چلتی ہیں تو یقین جانے وہ اپنا، اس پہ تو کوئی قطعاً کوئی شبہ نہیں، ہم سب لوگ بے بس ہیں اور کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ سینڈ صاحب یہاں ہم فلسطین کو، ہم انہیں اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اگر عرب دنیا اور حماس اور فلسطین والے انہیں مان لے تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھیں جب سیز فائر ہوا ہے تو ہم نے بھی تھوڑا سکھ کا سانس لیا ہے، تو وہاں پہ بھی تمام فلسطین میں خوشی کے نعرے لگائے جا رہے تھے، بمبے ڈالے جا رہے تھے، تو دیکھیں ان کے جو ان کے اوپر بیت رہی تھی، ان کے لیے تو ایک بہت بڑا سنہرا دن تھا، تو جب وہ سکھ کے سانس لے رہے ہیں تو پھر ہم اس بات پہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ ہم تو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ بھی بات خواجہ صاحب سوچنے کی ہے، ہم تو نہیں مانیں گے، لیکن اگر وہ مان لیتے ہیں تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ انہیں ان سے پیچھے کھٹیں؟ چلیں یہ تو سینٹ صاحب ہوتے تو میں ضرور ان سے بیٹھ کے بھی بات کرتا۔ تو بات چل رہی تھی ہماری یہ چیمبر کی، خواجہ صاحب اس میں آپ سب دوستوں کی کنٹریبیوشن شامل ہے، اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پازیٹیو ذہن کے لوگوں کو میں اکٹھا کر لوں۔ تو جنرل صاحب شاید اس کی بہت سے دوستوں اس ہسٹری سے واقف ہیں، انہوں نے یہ چیپٹر چھیڑ دیا ہے، تو شاید آپ اس سے واقف نہیں ہیں۔ تو ہم جب الیکشن جیت کے چیمبر میں آئے تو ہمارے بہت سے دوستوں نے یہ سوچا کہ اب یہ چیمبر بہت عرصہ جو ہے یہ ہمارے قبضے میں رہے گی۔ اس وقت تو ایسوسیشن کو ساتھ لے کے ضرور چلا، اب بھی وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن میں ان کے طریقہ کار سے قطعاً متفق نہیں تھا، اور اب بھی ایسی کچھ ایسوسیشن ہے جن کے طریقہ کار سے میں مختلف اتفاق نہیں کرتا۔ تو لہٰذا جب وہ سیالکوٹ چیمبر میں ہم جیت کے آئے تو میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے یہ جو ہے نا اندر سے کنڈی لگا لینی ہے اور کسی کو انٹر نہیں ہونے دینا، اور اس کو بھی انہوں نے
एसोसिएशन के पैटर्न पे चलाना है। तो उसका फिर यही तकाजा था कि मैं ख्वाजा साहब के पास चला जाऊं, एडी भुट्टा साहब के पास जाऊं। तो हार्डली एक हफ्ते के बाद मैंने उन्हें फ़ोन किया, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा, आओ भाई जवान किधर? तो मैंने कहा कि आई एम हियर टुडे टू सरेंडर माय लीडरशिप, मैं अपनी लीडरशिप छोड़ने के लिए आया हूँ। वो हैरान हो गए, कि ये क्या बात इसने कह दिया, इसने क्लीन स्वीप किया है और आज ये कह रहा है कि मैं लीडरशिप छोड़ने के लिए आ रहा हूँ। भुट्टा साहब भी बैठ के, सब दोस्त बैठे, तो उन्होंने कहा चंद दिन का टाइम दे दे। मैंने कहा चंद दिन नहीं, आज शाम तक मैं यहीं पे बैठूंगा, यहीं पे खाना खाऊंगा और फैसला होना चाहिए कि हमने करना क्या है। मैंने कहा कि अगर सियालकोट चैम्बर को आप एक सही मानों में चैम्बर बनाना चाहते हैं तो आप इकट्ठे बैठ जाएं। मैंने कहा हाजी साहब देखें, आप बड़े, मैं आपके पीछे खड़ा हूँगा, आप मेरे लीडर होंगे, आप इस चैम्बर को चलाएं। जना साहब यकीन जाने, मेरे अपने आदमी, मैं बैठे हुआ जलानी को बता रहा था कि मेरे अपने दोस्त 90% दोस्त मुझे छोड़ गए थे। उन्होंने कहा शेख साहब ये क्या किया है, हमने इतना बड़ा इलेक्शन जीता, इतनी दौड़ लगाई, दिन रात एक किया, और आप जाके अपनी लीडरशिप सरेंडर कर रहे हैं। जब मैंने उनसे कोई मशवरा नहीं किया, मैंने सिर्फ ख्वाजा ज़कात साहब से मशवरा किया। मैंने कहा हाजी साहब ये मेरा प्रोग्राम है। तो उन्होंने कहा देखो जवान, हमारा ग्रुप टूट जाएगा। मैंने कहा हाजी साहब टूट जाए, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि जो पॉजिटिव ज़हन के लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो जाएंगे और ये लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते जाएंगे। बहरहाल हम इकट्ठे हुए और आज अल्लाह ताला की करम नवाजी से सियालकोट चैम्बर का जो हाल है, जो पोजीशन है, वो पूरे पाकिस्तान में जानी पहचानी जाती है। तो ख्वाजा साहब आप बड़े मोहतात तरीके से बात कर रहे थे, तो जो भुट्टा साहब ने कहा, मैं एग्जैक्टली यही अल्फाज दोहराए थे कि मैं लीडरशिप सरेंडर करने के लिए आया। तो उसके बाद कोई एक वीक के बाद भुट्टा साहब के घर पे मीटिंग हुई, तो मैं आने अपने दोस्तों को कहा चले वहाँ चल के। उन्होंने कहा शेख साहब अब आप सरेंडर कर चुके हैं, अब हम जाके वहाँ ज़्यादा बेइज्जत नहीं होना चाहते, ये अल्फाज थे उनके। तो चंद दोस्त मेरे साथ वहाँ पे गए, तो वहाँ पे बैठे और वहाँ पे तकरीर शुरू हुई। मोहतरम ख्वाजा, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, ख्वाजा साहब ने स्पीच की और उसके बाद भुट्टा साहब ने कहा, ये सारी स्टोरी उन्होंने सुनाई और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखें बात सुने, हम सब दोस्तों ने बैठ के मुतफिका फैसला किया है, इसका सिर्फ एक लीडर होगा जिसका नाम शेख रियाज है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी दूसरी जनरेशन की भी बहुत बड़ी मेहरबानी है जो इन्होंने अभी तक मुझे बर्दाश्त किया है। हाय साहब खाना तैयार है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आउट गोइंग प्रेसिडेंट का तल्लक है, मुझे इसे आउट गोइंग कहते हुए भी थोड़ा सा मैं हिचकिचाता हूँ, अभी तक ये हमारे चैम्बर में है। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आज उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि एहतशाम गिलानी साहब बड़े ज़ीरक आदमी हैं, बड़े मदब्बर हैं, समझदार हैं। तो इकरामुल हक साहब, सबसे उनकी जहानत की वजह तो बड़ी अया है कि उन्होंने आपको अपने साथ नफी किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहा है कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और इंशाल्लाह इन चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। हर आने वाले प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होती है कि जो पिछले प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन पे तवज्जो दी जाए। भाई साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड इंजीनियरिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये 2005 में शुरू, शब्बीर साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उस वक्त ये शुरू हुआ और ये मुख्तलिफ मराहल से लेकर आज 2025 है, कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहा। इस सिलसिले में जी मैंने अच्छा मजे, आज को 20-22 दिन हुए हैं प्रेसिडेंट बने हुए और बड़ा ज़बरदस्त फोरम बना हुआ है। ये अभी मुझे देखने का मौका मिला कि ये प्योर हाइब्रिड ही चल रहा है। एक पॉलिटिकल किसी से मुलाकात होती है, एक उसके पैरेलल हमारी किसी बावर्दी शख्स से भी मुलाकात होती है, को मूव करें। और हमने वहाँ पर 2 मीटिंग्स कर चुके, कमिश्नर आ चुके हैं, लाहौर में जाकर हम आज मीटिंग करके आए हैं सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज से, उसके पैरेलल और फोरम्स में भी मीटिंग करके आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आगे लेकर चलेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग के हवाले से हमने मैंने सोचा कि हमारे पास बहुत सारे लोग आए होते हैं तो हम उन्हें दिखा सकें कि जी ये तो 20 साल से
ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور وہ کام پورا نہیں ہو رہا، تو وہ اس کی ایک ڈاکومنٹری انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر مکمل ہو جائے گی کہ وہاں پر کیا ہے اور کیا ہم چاہتے ہیں اور کیا رکاوٹیں ہیں، اس کے اوپر یہ ساری ڈاکومنٹری ہوگی۔ اسی طرح جی EFS کے معاملات، ہمارے جو بھی معاملات ہیں، میں اسی انڈسٹری سے وابستہ ہوں اتنے عرصے سے، تو آئی نو ویری ویل EFS کے آج بھی ہم نے اس کے ایجنڈے میں رکھا ہوا تھا، اور یہ زوم میٹنگ میں شامل تھا 4:30 بجے، اور اس کے ایجنڈے میں تھا کہ EFS میں وہ مائنس نہیں کرتے ہیں، جو چیزیں ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں ان کو ریکنسیلیشن 1 سال کے بعد ہوتی ہے، وہ ہم نے اس کا پوائنٹ ریز کیا تھا کہ یہ اس کو ریکنسیلیشن ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ زبردست فورم ہے اور ہر کوئی اس کی بات سنتا ہے اور ہمیں موقع ملتا ہے، اور گورنمنٹ بھی ہمیں مطلب مجھے 22 دنوں کے اندر کچھ 3 دفعہ اسلام آباد میٹنگ کا موقع ملا، لاہور گئے ہیں، ہمارے چیمبر میں بہت سارے مطلب سب لوگ آئے ہیں، لگتا جب ملاقات تو انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہوگی جو بھی ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ان کو ہم تکمیل تک پہنچائیں انشاءاللہ تعالی۔ خواجہ صاحب کی رہنمائی شامل حال رہتی ہے، ہر روز ہمارا فون پہ بات ہوتی ہے اور جو بھی چیزیں ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں۔ میں آخر میں جی اپنے گروپ لیڈر ریاض الدین شیخ صاحب کا، ڈاکٹر نعمان ادریس بٹ صاحب کا، ماجد رضا بھٹا صاحب کا، میاں خلیل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور یہ اہم ذمہ داری دی۔ تو تھینک یو ویری مچ ونس اگین خواجہ صاحب۔ اتنی اجلت میں ان کمنگ آؤٹ گوئنگ کے ہمارے فیصلے ماشاءاللہ روح پذیر ہوئے اور اسموتھلی ہوئے۔ میں نے میاں خلیل صاحب سے ہنستے ہوئے بات مذاق کیا، میں کہا میاں صاحب اینا کام کر کے ایک فیئر ویل تے بندی سی۔ تو آج الحمدللہ خواجہ فیملی نے وہ بھی میری دل کی خواہش پوری کر دی۔ میں جلدیوں میں کچھ چیزیں صرف کہنا چاہوں گا، 5 منٹ دیے ہیں لیکن میں 2-3 منٹ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں جی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب میں نے چارج لیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی سب کے سامنے ایوان میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیوں سے اور کامیابیوں سے نوازے۔ تو آج میں فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی آسانیاں اور انتہائی کامیابیاں عطا فرمائی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ سیالکوٹ ٹینری کے معاملات حل ہوئے، الاٹمنٹس ہوئیں، اور دسمبر ڈیڈ لائن ہے لیکن 31 مارچ تک ہو سکتا ہے تمام سیالکوٹ کی ٹینری زون میں منتقل ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ EPZ کے اوپر کام شروع کیا، شیخ صاحب نے میرے ساتھ انتہائی شفیق شخصیت رانا اصغر علی صاحب کو جوڑا، انہوں نے انتہائی دل جمی کے ساتھ اور انتہائی محنت کے ساتھ پورے کیس کو پلیڈ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ریزائن کرنے سے 2 دن پہلے ہی کینسلیشنز کو بحال کروایا، اور جو تھی پینلٹیز وہ ویو آف ہوئی، اور 2.5 سال کا جو ہے نا ہمیں کنسٹرکشن کے لیے ٹائم پیریڈ مل گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فارمیسی کا ایک میرا سوچ تھی جس کو دوستوں نے بڑی پذیرائی دی اور میری مدد کی، معاونت کی، فنڈز دیے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ آج فارمیسی ہماری انتہائی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے، 5 لاکھ سے 5.5 لاکھ روپے کی ڈیلی کی ہماری سیل ہے، اور تقریباً 300-350 کسٹمر جو ہیں وہ ڈیلی آن ایوریج ہینڈل ہو رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر اس کا جو 14% ڈسکاؤنٹ ہے وہ ہم مینیج کر کے تو اس کو 10 سے 15 ہزار روپے آن ایوریج پر ڈے پروفٹ بھی کما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں FTR کے حوالے سے، تو FTR کا معاملہ جو تھا وہ میرے آنے سے پہلے ملک غفور صاحب نے بڑے احسن طریقے سے شروع کیا ہوا تھا، لیکن ہم پروٹیسٹ میں مخصوص وجوہات کی وجہ سے نہیں جا پائے تھے۔ تو جب میں نے ٹیک اوور کیا تو مجھے یہ رسپانسبلٹی ملی کہ ہم نے اب اس چیز کو آرگنائز کرنا ہے، مینیج کرنا ہے اور ایک ماحول بنانا ہے تاکہ گورنمنٹ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھا جا سکے۔ تو آپ سب دوستوں کے سامنے ہیں، پورے پاکستان کے سامنے ہیں، یہ سیالکوٹ کا اکیلا مسئلہ نہیں تھا، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ تھا۔ تمام پاکستان کے چیمبرز اور ٹریڈ باڈیز جو ہیں وہ خاموش تھی، اور آشیرواد سے، ان کی اجازت سے اور ان کے ویژن کو ساتھ لے کر الحمدللہ میں نے اپنی بھرپور کوشش کی، تمام پاکستان کی ٹریڈ باڈیز کو، چیمبرز کو ہم نے ایک راستہ دکھایا، ہم نے
ان کو ایک موقع فراہم کیا پریس کانفرنس کے ذریعے، اور ایک جنگ شروع ہو گئی۔ متعدد ملاقاتیں ایف پی آر کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، وزیر خزانہ کے ساتھ اور حکومتی عہدیداران کے ساتھ ابھی تک جاری ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کاز ہماری دفن نہیں ہوئی۔ آج بھی حکومتی ایوانوں میں ایف ٹی آر کے اوپر بحث چل رہی ہے اور وہ اپنے اس غلط فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن چونکہ کسی وجہ سے، کچھ لوگوں کی وجہ سے شاید وہ یہ فیصلہ لے چکے ہیں، اب وہ اس کو انڈو نہیں کر سکتے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پر کچھ نہ کچھ ریلیف دے کر تو ہم اگلے سال میں منتقل ہوں اور ایف ٹی آر پر آگے جا کر پھر دوبارہ سے بات شروع ہوگی۔ لیکن پرنسپلی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریوائو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں جی، سیالکوٹ میڈیکل سٹی لمیٹڈ کے لیے 70 ارب کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے الحمدللہ پیش رفت ہوئی اور ہم نے قطر میں جا کر ایم او یو سائن کیا۔ اب ہمیں کچھ یہ بنیاد المرصوص اور سیلاب کے مسائل تھے جس کی وجہ سے اس پر پیش رفت سلو ہے، اللہ کرے کہ یہ فیزیبلٹی بہت جلد شروع ہو۔ اور میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ میری لیڈرشپ نے مجھ پہ اعتماد کیا، شریعت الدین شیخ صاحب، ماجد رضا بھٹا صاحب، ڈاکٹر نعمان صاحب اور ڈاکٹر سمدار صاحب، میں انتہائی دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا، مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے اب کھل کے کھیلنے کے لیے موقع دیا۔ اور الحمدللہ رانگ شاٹس ہوتی ہیں، وائٹ بالز ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے جس طرح میرے پیچھے ہاتھ رکھا، مجھے اتنا اعتماد دیا کہ مجھے کسی بھی قدم پر میں نے اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کیا، اور میں نے ہمیشہ دیکھا کہ یہ میری اسٹرینتھ ہے، اور ان کے سر پر اور سیالکوٹ چیمبر کی ریپوٹیشن کی بیس پر میں جہاں بھی گیا ہوں مجھے عزت ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی اور میری لوگوں نے بات سنی۔ میں نے کر لیا، سب کچھ مجھے مل گیا، ایسا نہیں ہے، یہ جھلکیاں تھیں، اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو مجھ سے پہلے شروع ہوا تھا اور میرے آگے منتقل ہو رہا ہے یہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ گیلانی صاحب کو میں اپنے سے زیادہ سمجھدار اور زیادہ محنتی اور زیادہ افیکٹو ماشاءاللہ پریزیڈنٹ سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ ان کے پاس تجربہ بھی ہے۔ میں نے تو آ کر کافی کچھ سیکھا اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی، تو میں انتہائی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے ریپلیس کیا، اور الحمدللہ یہ بہت بہت اچھا کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سیالکوٹ بزنس کمیونٹی کی امنگوں پر پورا اتریں گے، اور میری ہر طرح کی سپورٹ، سروس، اویلیبلٹی میرے گروپ کے لیے، سیالکوٹ چیمبر کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے، اور خاص طور پر میرے بڑے بھائی احتشام گیلانی صاحب کے لیے میں ہر طرح سے حاضر ہوں۔ آپ سب کا بہت صاحب جی کہ جب ہمارے الیکشن جیتے، وہ الیکشن جو ہوا تھا تو شیخ صاحب نے آ کے اپنی لیڈرشپ سرنڈر کی۔ تو شیخ صاحب ابھی ایک دو دفعہ بیٹھے ہوئے ہمیں ذکر کیا کہ جو ان کے ساتھ دوست کیے ہوئے تھے انہوں نے ایک دم اپنے سر پکڑ لیے۔ کیوں شیخ صاحب ایسے ہی ہے؟ اس کے بعد بھٹا صاحب نے اٹھے، انہوں نے دوستوں سے بات کر کے بھٹا صاحب اٹھے، اور بھٹا صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا کہ ہم دونوں گروپ اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس کے لیڈرشپ اور لیڈر شیخ ریاض الدین صاحب ہیں۔ میں نے شاید ایک دفعہ اس کا ذکر پہلے بھی کہیں پہ کیا ہے، بھٹا صاحب کی زندگی کے بہترین فیصلوں میں سے یہ فیصلہ تھا جس نے سیالکوٹ کو اکٹھا کیا، اس پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، جس میں نہ کوئی ذات تھی نہ کوئی برادری تھی، اور اس کو لے کے چلے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو اکرام نے بات کی کہ ہمیں ایک عزت ملتی ہے ہر فورم پہ، اس کی وجہ ہی ہماری لیڈرشپ اور ہمارا اکٹھا ہونا۔ حاج صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے بہت شکریہ، اور میں مبارک پیش کرتا ہوں۔ اصل میں اکرام کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن آئی تھنک آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے ہمارا پروگرام سینٹر صاحب کی وجہ سے، بٹ اکرام نے ہی ہیز پلیڈ مارولس، نو ڈاؤٹ اس کی جو اننگ تھی دیٹ واز فینٹاسٹک۔ یہ چلتی ہے ہماری چیمبر کی خوبصورتی، یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیم ورک ہے، ہمارا جو ایک پیٹرن سیٹ ہے، اس طرح چلتا رہتا ہے۔ معاملات، کام کئی ایسے ہیں جو 10 سال پہلے کے شروع ہوئے ہیں، وہ آج بھی چل رہے ہیں۔
اور اس کو اسی طرح اون کرتا ہے ہر آنے والا پریزیڈنٹ جیسے اس کو شروع کرنے والا ہے. تو اکرام ہیز ڈن بیوٹیفل جاب، اور صرف اکرام نہیں، کمال کا صاحب. اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید نہیں، پورا یقین ہے کہ ہمارے نیو آفس بیئر، پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ اینڈ وائس پریزیڈنٹ اور ایگزیکٹو باڈی انشاءاللہ ان سارے پروجیکٹ کو، ان سارے مقام. مقصد یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہمیں چونکہ نئے پریزیڈنٹ، پچھلے پریزیڈنٹ جب آتے تو ہم مطالبات رکھتے ہیں ان کے سامنے اپنے مطالبات، ٹھیک ہے. تو ابھی جو نئے آئے ہمارے پریزیڈنٹ، ہمارے مطالبات ہیں جناب آپ سے بھی کچھ، تو ہمارے مطالبات پہ آپ نے ذرا غور کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس پہ کوشش کرنی ہے. آئی ایم شیور آپ ہمیں یو ول ناٹ لیٹ اس ڈاؤن. اکرام نے بھی بہت ہی فینٹاسٹک ایفرٹ کی ہے. اور اچھا کچھ ایسی چیزیں ہیں جسے ہم جانتے ہیں، بھٹا صاحب کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت سے شروع ہیں، ان کے میچورٹی میں، مکمل ہونے میں، تکمیل میں کچھ ٹائم لگتا ہے. اللہ کرے یہ آپریشن ہو اور اس میں اسٹوڈنٹس آئیں، اور تاکہ ہماری بلکہ سیالکوٹ کی پوری ریجن کے لیے انشاءاللہ یہ یونیورسٹی ایک خوشائند ہو. اور وکاس، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. گجرانوالہ تشریف لائیں. سب دوستوں کا جی بہت بہت شکریہ. ابھی I'll keep it مختصر، اور میں اکرام آپ سے ریکویسٹ کروں گا تشریف لائیں، تھوڑا سا اپنا بتائیں. اور میں پھر وہی کہوں گا، جیسے مجھے کہتے ہیں بڑی لمبی بات کرتا ہوں، آج میں نے صرف 2 منٹ کی بات کی. ملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. صدق اللہ العظیم. فیملی کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے جناب خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ اکرام بھی آپ کے ذات میں بھی ہے، ابھی تو ہو گئے نا جی، یعنی بہت بہت مبارک ہو آپ کو جی. یہ پراؤڈ ٹو ہیو یو ہیئر. شیخ ریاض الدین صاحب کا بہت بہت شکریہ. میں بغیر تاخیر کیے ہوئے فنکشن کا آغاز کرتا ہوں. اتفاق سے آج سیالکوٹ آئے ہوئے، اور میری بیٹی برسٹر اسما کی انویٹیشن پہ آئے ہوئے، تو ان کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا جتنی انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے غزہ کی طرف گیا پورا جو کر رہے تھے. اور ان کے لیے جو اسمارٹ تعلیم ہے، اللہ فاطر دے، پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا مسعود عما کے لیے. تو میں سر صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ ویری پلیز ٹو ہیو یو ہیئر، پلیز تشریف لائیں. اور فارسی کے شعر ان کو اتنے یاد ہیں، ہماری